یہ دعا کیسی ہے؟ میں دعا کرتا رہتا ہوں، میں دعا کرتی رہتی ہوں، اس کا کوئی جواب ہی نہیں آتا۔ اور یہ میں بھی سوچتا رہا، یہ دعا کا مسئلہ اور کسی ملک میں جا کے گیا ہوں، میں نے کتنے ہزاروں لوگوں سے بات کی ہے، کسی کو دعا کا ایسا مسئلہ ہو نہیں رہا جیسا پاکستانیوں کو ہو رہا ہے۔ تو یہاں دعا کی خاص کیا اس کا اثر یہاں خاص کیوں نہیں ہے؟ پھر مجھے جا کے بات سمجھ میں آئی، جس طریقے سے دعا کی بات کی جا رہی ہے نا ہماری سوسائٹی میں، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا کردار ادا کرنا ہے نا دعا کرنے کے مستحق ہونے کے لیے، اس کو ہٹا دیا گیا ہے رستے سے۔ اپنی جو محنت کرنی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا ہے، اس کو ہٹا دیا گیا اور پھر کہا ہے اس کے بجائے آپ دعا ہی کریں۔ یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی تھی بدلنے کی، اس صلاحیت کا تو آپ انکار کر دو، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، یہ تو ایسے ہیں ویسے، ان کو اللہ ہی بدلے گا، ان سے تو اللہ ہی نمٹے گا۔ ان سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا۔ جو بھی مشکلات آپ کے سامنے ہیں نا، اس زمانے میں، ان مشکلات میں، اس فیملی میں، اس سوسائٹی میں، جس قوم ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے صلاحیت رکھتی تھی، اسی کو وہاں ڈالا گیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کبھی کسی انسان پر ایسی تکلیف نہیں ڈالتا سوائے اس کے کہ اس میں اس کی وسعت ہو۔ تو آپ میں، آپ کے گھرانے میں، آپ کے فرینڈز میں، آپ کی سوسائٹی میں جو پریشر آپ کے اوپر ڈالا گیا ہے، وہ آپ ہی پر ڈالا جانا تھا، کیونکہ آپ ہی اس کے قابل ہو، کہ کوئی اور اس کے قابل نہ ہوتا۔ اگر میرے اوپر وہ پریشر ہوتا تو میں اس کے قابل ہی نہ ہوتا، اللہ نے آپ کو چنا ہے اس کے لیے۔ تو یہ اپنے بارے میں کہہ دینا نہیں میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، بس دعا ہی کر سکتے ہیں اب، اور صبر ہی کر سکتے ہیں، پھر آپ کو دعا اور صبر کا کرائسس ہو جائے گا، اور آپ پھر پوچھنا شروع کر دو کہ یہ پتہ نہیں میری دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا کیوں نہیں ہے، وہ مجھ سے کیوں اتنا ناراض ہے۔ یہ ناراضگی کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی کی بات ہے۔ تو اب اگلا سوال جو آتا ہے، جو اصل بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، میری امید ہے کہ زیادہ دیر میں نہیں لوں گا، لیکن ہو سکتا ہے زیادہ دیر ہو جائے، وہ یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، حق بات کرنی آپ نے کہہ دیا، کیسے کریں؟ اور جو سامنے سے ری ایکشن آنا ہے اس کا کیسے سامنا کریں؟ اس کے بارے میں قرآن کیا ہدایت دے رہا ہے مجھے اور آپ کو؟ اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت مقام قرآن کا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون کا سامنا کرنے کی ہدایت دی۔ اور میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ لیکچر سننے کے بعد کہیں ہاں اب میں اپنی سانس سے بات کرنے کو تیار ہوں، کہ وہ مجھے تو پتہ تھا کہ وہ فرعون ہے، استاد نعمان نے کنفرم کر دیا کہ واقعی وہ فرعون ہے۔ بات یہ ہے کہ فرعون کی شخصیت کا اتنا ذکر قرآن میں اس لیے ہے کیونکہ وہ تو بہت بڑا حکمران تھا، اس کی دنیا کی سب سے عظیم حکومت تھی، اس کی دنیا کی سب سے پاورفل اس کی آرمی تھی، اس کا اتنا روب تھا اور اتنا اثر تھا کہ آج تک تاریخ میں اس کی جو تعمیر تھی، اس کا جو آرکیٹیکچر تھا، اس کی بنیاد پر بڑی بڑی حکومتیں اپنا آرکیٹیکچر بناتی ہیں۔ آپ نے کورٹ ہاؤسز میں جو بڑے بڑے ستون دیکھے ہوں گے نا، سیڑھیوں کے سامنے بڑی سیڑھیاں ہوتی ہیں، پھر آگے ستون ہوتے ہیں اور اس کے اندر کورٹ ہاؤس بلڈنگ ہوتی ہے۔ فرانس میں ایسا ہوتا ہے، آسٹریلیا میں ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ وہ اصل میں فرعونہ کی تعمیر ہے۔ وہ ان کا کہنے کا طریقہ ہے کہ ہم نئے فرعون ہیں۔ ڈالر کے اوپر جو ہے وہ احرام بنے ہوئے ہیں، پیرامڈز بنے ہوئے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کو اتنا روب تھا اس قوم کا کہ آنے والی قومیں یہ کرتی تھیں کہ ہم اگلے فرعونہ ہیں، اتنے امپریس تھے وہ ان لوگوں سے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ فرعون کی مثال حکومتوں کی مثال ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر چھوٹا سا چھوٹا فرعون ہوتا ہے، میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے آپ کو فرعون آئیڈینٹیفائی کرو، یا اپنے چچا کو، یا اپنے ابو کو، یا اپنے بڑے بھائی کو، یا خالہ کو، یا چچی کو، لیکن اس کی جو ٹیکٹکس تھی نا، جو ترکیب وہ استعمال کیا کرتا تھا لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ ایسے ہی نہیں حکومت پہ پہنچ گیا تھا، اس کے پاس کچھ طریقے تھے، اور وہ بہت بڑا جینیس تھا۔ جس مقام پہ وہ پہنچا ہے، اس مقام پہ پہنچنا آسان کام نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا جینیس ہے، اور جو سیاست میں بہت آگے پہنچ جائے نا، اس کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے، اور اس کو اپنے اپوننٹ کو برباد کرنے کا طریقہ آتا ہے۔